بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ذی الحج کی 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ پورا سال آسمانی اور زمینی بلاؤں سے حفاظت میں رہو گے۔ ذی الحج کی 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جاتے ہیں اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا، بے سکونی کا، بے برکتی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج ذی الحج کی آخری جمعرات کے دن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے اس گھر کا بچہ اسی سال دولت مند بن جاتا ہے۔ آج کا دن بڑا ہی اہم دن ہے۔ آج اسلامی سال کا آخری دن ہے۔ جمعہ کی شام محرم کا چاند نظر آ جائے گا، پھر نئے اسلامی سال کا آغاز ہو جائے گا۔ آج اس بابرکت دن کو کسی صورت ضائع مت کیجیے، پھر 1 سال بعد موقع ملے گا۔ یہ نہ ہو کہ پھر پورا سال آپ کو پچھتانا پڑے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں آج تک کسی بھی وظیفے کے اندر کامیاب نہیں ہو سکا، جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو کہتے ہیں کہ ہم تو وظائف پڑھ کے تھک چکے ہیں، وظائف پڑھنے کے باوجود بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، میری ان تمام بہنوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج ذی الحج کی آخری جمعرات کے دن یہ 3 کام لازمی کر لو۔ جن کے کاروباری مسائل ہیں، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، جن کے رشتوں کے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، آج ذی الحج کی 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن یہ 3 کام کر کے دیکھ لیں۔ آج یہ 3 کام کرتے ہی آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، خدا را اس موقع کو ہرگز لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ جو لوگ ذی الحج کے مہینے میں کوئی کاروبار شروع نہیں کرتے، پریشان رہتے ہیں کہیں نقصان نہ ہو جائے، حادثہ نہ ہو جائے، تو آج ذی الحج کی 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن یہ 3 کام کر لو۔ محرم اسلامی سال شروع ہوتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اللہ پاک آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی، آپ کے کاروبار کی، آپ کی اولاد کی حفاظت فرمائے گا۔ آنے والا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ آج محرم کا مہینہ شروع ہونے سے صرف 1 دن پہلے کا ایسا وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں جو ہر گھر کے بچے کو پڑھنا چاہیے۔ کم از کم گھر کا ایک فرد تو اس وظیفے کو لازمی پڑھے۔ آج ہر کوئی رب کی حفاظت میں جانا چاہتا ہے، اپنے کاروبار کو اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتا ہے۔ آج ہر کوئی اپنی اولاد کی برے کاموں سے، آفات سے، بلاؤں سے اللہ کی حفاظت چاہتا ہے۔ حالات اتنے خراب ہیں، مہنگائی اتنی ہے کہ چھوٹا سا نقصان بھی انسان کو کئی سال پیچھے لے جاتا ہے۔ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے اور جیسے ہی کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا پھر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ آج ان سارے مسائل کے حل کے لیے ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا اللہ پاک سے پہاڑ جیسی مشکل کے لیے بھی مدد مانگے گا تو انشاءاللہ غیب سے مدد آ جائے گی، تمام کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ شخص بڑے مقدر والا ہوگا، بڑی قسمت والا ہوگا جو آج یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھے گا، اور وہ شخص بڑا ہی بد قسمت اور بد نصیب ہے جو آج یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ اس شخص کو سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کیونکہ پھر یہ موقع اس کو نہیں ملے گا۔ پھر اگلے سال ہی اس کو ذی الحج کی 29 تاریخ آخری جمعرات کا انتظار کرنا پڑے گا۔ بہت سارے بد قسمت لوگ ہیں جن تک یہ ویڈیو ہی نہیں پہنچے گی، اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کوشش کریں جلد سے جلد باقی اپنے تمام دوست رشتہ داروں تک بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکے، اور آپ بھی کوشش کریں کہ اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیں، اس عمل کو لازمی کر لیں تاکہ جو لوگ ذی الحج کے مہینے میں اللہ پاک کو راضی نہ کر سکے، جنہوں نے اس بابرکت مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا، آج ان سب سے میری گزارش ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر لو۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دعائیں دو گے کہ کاش ہم نے یہ وظیفہ کیوں نہیں پڑھا۔ آج آپ کے پاس موقع ہے، آج آخری جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آج کے دن آپ نے کسی بھی وقت اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ یقین کیجیے ہر طرح کے مسائل سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کے حادثوں سے آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جاؤ گے۔ یہ حفاظت نہ تو کوئی گارڈ کرے گا، نہ میں کروں گی، نہ کوئی اور کرے گا، بلکہ اللہ پاک خود آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سفلی اعمال ہوتے ہیں، جادو جنات کے اثرات ہوتے ہیں، آسمان سے بلائیں زمین پر آتی ہیں، حادثات ہوتے ہیں،
کاروبار تباہ برباد ہو جاتے ہیں۔ ایسی تمام نحوستیں، تمام پریشانیاں، تمام نقصانات، تمام حادثات آج یہ 3 کام کرنے سے، ایک تو آپ ہر طرح کی مشکل پریشانی سے اللہ کی حفاظت میں چلے جاؤ گے، دوسرا بیٹھے بیٹھے اچانک حالات بدل جائیں گے، ایک دم سے اتنا رزق اور دولت آئے گی، ایک دم سے بیڑے پار ہو جائیں گے، بگڑے کام سنور جائیں گے، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، بند کاروبار چل پڑے گا، جس دکان پر گاہک نہیں آتے گاہکوں کا رش لگ جائے گا، اتنا رزق اتنی دولت ملے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ ہم نے کیوں ذو الحج کے مہینے کی آج تک قدر نہ کی، کہ یہ مہینہ تو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر آپ کے سامنے کوئی طاقتور دشمن کھڑا ہے، اگر آپ کا کوئی ناممکن کام ہے، پہاڑ جیسی رکاوٹیں ہیں، تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کریم سے مانگے، آپ کی پہاڑ جتنی رکاوٹیں بندشیں جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے میں موجود ہے، آپ چاہے پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، سعودیہ عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہے، جاپان سے ہے، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 29 ذو الحج آخری جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، ضد کر کے مانگنا ہے۔ اس وظیفے کے دوران آپ اللہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا۔ وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا رازق ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لے، ظہر کے بعد پڑھ لے، عصر کے بعد پڑھ لے، مغرب کے بعد پڑھ لے، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے، آپ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب چلتے ہیں آج کے مجرّی وظیفے کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے اور اس عمل کو کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اللہ کی نظر کرم کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے پہلے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال آپ کو ڈیلی ملتے رہیں گے۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ذو الحج کی 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا پھر چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیم کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ یاد رکھیے گا، جب آپ ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ پاک کی 10 رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بھی بلند کر دیے جاتے ہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود پاک آپ کثرت سے پڑھا کریں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے، ہر ایک کی خواہش الگ ہوتی ہے، ہر کوئی آج کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ آج آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کی نیت کر لے۔ اگر آپ کو رزق چاہیے تو آج اللہ سے رزق مانگ لو، گاڑی چاہیے گاڑی مانگ لو، گھر چاہیے گھر مانگ لو۔ آپ اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرے بچے یا بچی کا کہیں اچھی جگہ پر رشتہ ہو جائے، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ آج اللہ پاک سے تھوڑا نہیں مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج ذو الحج کی آخری جمعرات کے دن جو چاہو مانگ لو، اللہ پاک جولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر
اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ آج 29 ذی الحج آخری جمعرات کے دن سب سے پہلے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، وہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ اللہ پاک کے ایک مبارک نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا قہار کو پڑھنا ہے۔ یا قہار اللہ کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ ذی الحج کے مہینے میں نقصانات کے خوف سے، حادثوں کے خوف سے، تباہی بربادی کے خوف سے، جادو جنات کے خوف سے کوئی کام شروع نہیں کر پاتے، پریشان رہتے ہیں کہ کہیں نیا کام شروع کیا تو ضائع نہ ہو جائے، تو وہ لوگ آج ذی الحج کی 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن یا قہار کا یہ وظیفہ پڑھے۔ نیا اسلامی سال شروع ہوتے ہی دل کھول کر جو کام کرنا چاہتے ہیں کرے، جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں، جہاں جانا چاہتے ہیں، جو چاہے جو کچھ کرنا ہے آپ کریں۔ آج آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی نحوست سے، کسی بھی طرح کے حادثے سے، کسی بھی طرح کی مصیبت سے آپ کو بچنے کا عمل بتا رہی ہوں۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر یا قہار کو پڑھنا ہے۔ یا قہار پڑھنے سے آپ کے قریب غیبی موکل حاضر ہو جاتا ہے جو آپ کی حفاظت کرتا ہے، جادو جنات کی تمام بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ یا قہار اللہ پاک کا وہ نام ہے جو جادو جنات اور تمام بندشوں کا آخری حل ہے، جو کہتا ہے کہ میں وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں لیکن پھر بھی جادو جنات کے اثرات ختم نہیں ہوتے، میرے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہوتا، چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے، کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو آج یا قہار کو پڑھیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے ذی الحج کی آخری جمعرات کے دن اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا قہار کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سن لیں۔ یا قہار ایک بار ہو گیا، یا قہار 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا قہار کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ محرم کا مہینہ اور نئے سال کا آغاز ہوتے ہی یا قہار 11 بار پڑھ لیں گے تو پورا سال اللہ پاک کی حفاظت ہوگی، پورا سال سکون کے ساتھ برکت والا گزرے گا، ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی پریشانی اور ہر طرح کی مصیبت ختم ہو جائے گی اور آپ ایک آزاد اور پرسکون زندگی گزاریں گے۔ یا قہار کو 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآن سورت کا وظیفہ ہے، اور یہ قرآن کی پہلی سورت ہے جسے ہر بیماری سے شفا والی سورت بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، جسے پڑھنے والا اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، جسے پڑھنے والا اللہ پاک کو راضی کر لیتا ہے، جسے پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے۔ آپ نے محرم سے ایک دن پہلے نئے اسلامی سال کا آغاز سورۃ فاتحہ پڑھ کر کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے دوسرے نمبر پر صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ الحمدللہ ہر کسی کو زبانی یاد ہوتی ہے کیونکہ ہر مسلمان اس سورۃ مبارکہ کو نماز کے اندر پڑھتا ہے۔ آج ذی الحج کی 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، یہ 3 اعمال پڑھ لیے جائیں گے، وہ گھر اسی سال دولت مند بن جائے گا۔ یہ جو اعمال میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بے حد آزمودہ ہیں، بہت سے لوگوں نے ان سے بے شمار فائدہ اٹھایا ہے۔ آپ خود کہیں گے کہ نیا سال نحوستوں سے پاک ہے، پریشانیوں سے پاک ہے، مصیبتوں سے پاک ہے، بس محرم کے آغاز میں یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ نے سورۃ فاتحہ کو دوسرے نمبر پر 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھتے دوران اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ 7 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو اللہ پاک آپ کی 7 حاجات کو پورا فرمائے گا۔ سورۃ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری کام، آخری وظیفہ، آپ نے اللہ پاک کے 2 نام پڑھنے ہیں جو آج کا خاص الخاص اور شرطیہ عمل ہے۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر یا حفیظ یا سلام کو پڑھنا ہے۔ جس گھر میں کوئی ایک شخص بھی ذی الحج کی 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن یا حفیظ یا سلام کو پڑھ لے گا، اللہ کی ایسی حفاظت ہوگی کہ دنیا والے آپ پر جادو جنات کا عمل کروائیں گے تو واپس انہی پر پلٹ جائے گا۔ جو کوئی آپ کا برا چاہے گا، جو کوئی آپ کے سامنے رکاوٹ یا بندش پیدا کرے گا، ہر طرح کی نحوست سے، ہر طرح کے جادو جنات کے اثرات سے، ہر طرح کی شیطانی اور زمینی عصیب سے اللہ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ نے یا حفیظ یا سلام کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سن لیں۔ یا حفیظ یا سلام 1 بار ہو گیا، یا حفیظ یا سلام 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا حفیظ یا سلام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔
جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ آپ اللہ پاک سے جو بھی مانگے گے آپ کو مل کر رہے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ اپنے ہاتھ جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ نئے اسلامی سال کے آغاز میں صدقہ بہت ضروری ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ یہ عمل کی شرط ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب دل کو سکون مل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے، اب رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر گڑا کر دعا مانگیں۔ مولا کریم تو رازق بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، تو ہر شے پر قادر ہے۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری اور میری آنے والی نسلوں کی ہر حاجت کو پورا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔